نمبر 41 ہدایہ۔ ہدایہ یہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 593 ہجری کی تصنیف ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بڑی قبولیت عطا فرمائی کہ آج تک ہدایہ کا نام موجود ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 13 سال کے عرصے میں لکھی تھی اور 13 سال مسلسل روزے کی حالت میں لکھی تھی۔ جس دن صاحب ہدایہ کا روزہ نہیں ہوتا تھا اس دن وہ یہ ہدایہ تصنیف نہیں کرتے تھے۔ یہ بات علامہ اکمل الدین بابرتی نے العنایہ فی شرح الہدایہ میں، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ہدایہ میں، اور علامہ تاش کبرزادہ رحمہ اللہ نے مفتاح السعادہ میں لکھا، اور اس میں یہ جملہ بھی موجود ہے مفتاح السعادہ میں، فی تصنیفہ 13 سنة وکان صائما فی تلک المدت وکان یجتہد الا یطلع علی صومہ احد۔ 13 سال کے عرصے میں انہوں نے کتاب لکھی اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کوئی میرے روزے پر مطلع نہ ہو، تو انہوں نے کسی کو اس پر مطلع ہونے نہیں دیا۔ جب ان کا خادم کھانا لا کے رکھتا تو یہ خادم کو بھیج دیتے اور اپنا وہ کھانا اپنے کسی شاگرد یا اپنے کسی دوست کو کھلا دیتے۔ زندگی میں کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ انہوں نے اس تقوی کے ساتھ کتاب لکھی۔ تو بہرحال جو کتاب جس قدر تقوی، اخلاص و للہیت کے ساتھ لکھی جائے، اللہ رب العزت اس کتاب کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری کو اگر قبولیت دی تو امام بخاری رحمہ اللہ کا تقوی کہ ہر حدیث کے لیے ان کا غسل کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، تراجم ابواب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بیٹھ کر تراجم ابواب باندھنا، ساری زندگی صوم و صلات کی پابندی کرنا، تو اخلاص و للہیت کی وجہ سے اللہ نے قبولیت عطا کی۔ جیسے بخاری کو ویسے اللہ نے قبولیت دی ہدایہ کو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے 4 کتابوں کا مثل نہیں ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 صحیح بخاری، نمبر 3 ہدایہ، اور نمبر 4 مولانا روم کی مثنوی۔ تو ان 4 کتابوں کی نظیر نہیں ملتی۔ تو یہ جو کتاب انہوں نے ہدایہ لکھی ہے یہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ لکھی۔ جس دور سے لکھی گئی یعنی 593 میں ان کا انتقال ہے، اور اس وقت تقریباً 1442 ہجری چل رہا ہے، یعنی لگ بھگ تقریباً 800-900 سال کا عرصہ اس وقت سے لے کر آج تک اہل علم کے ہاں یہ کتاب معروف ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب فاحفظ قواعدها واسلک مسالکها یسلم مقالک من زیغ ومن کذب۔ ہدایہ قرآن کریم کی طرح ایک کتاب ہے۔ جس طرح قرآن نے سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا، اس طرح ہدایہ لکھنے کے بعد اب پہلی کتابیں گویا بمنزل منسوخ کے ہیں، اب ان کی وہ اہمیت باقی نہ رہی۔ کہا جو ہدایہ پڑھے گا وہ شریعت کے قواعد سے واقف ہو جائے گا، اور غلطی سے اور ٹیڑھے پن سے اور کھجروی سے اس آدمی کی حفاظت ہوگی جو ہدایہ کو سمجھ کے پڑھ لے گا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے جو نصب الرایہ کے شروع میں مقدمۃ المحقق ہے، اس کے صفحہ نمبر 14 پر شاہ صاحب کا یہ ایک جملہ ہے۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے جو علمی مقام سے واقف ہیں وہ اس جملے کی گہرائی کو جانتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ فتح القدیر لکھو تو انشاءاللہ امید ہے میں فتح القدیر لکھ دوں گا، اور کوئی اور کتاب اگر کوئی کہے تو اس کے مثل انشاءاللہ میں لکھ سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی کہے کہ تم ہدایہ لکھو تو ہدایہ تو دور کی بات، میں ہدایہ کی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا۔ تو جن کو شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مقام سے واقف ہیں وہ اس جملے کی گہرائی کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صاحب ہدایہ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ہدایہ کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، بسا اوقات 4 سے 5 سطروں کی عبارت ہوتی ہے، اور اس میں صاحب ہدایہ فقہائے ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ان کی دلیل عقلی بھی ذکر کرتے ہیں، دلیل نقلی بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر 3 دلیل نقلی ہوں تو 3 دلائل، 3 دلیل عقلی ہوں تو یہ دلائل 6 ہو گئے، پھر ان 6 کے جوابات نقل کرتے ہیں تو 6 اور 6 12، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے اور اس کی دلیل نقل کریں گے نقلی بھی اور عقلی بھی تو 12 اور 2 14، اور پھر آخر میں وجہ ترجیح بیان کریں گے تو 15۔ اور بسا اوقات اگر اس مسئلے میں امام ابو یوسف اور محمد کی آراء الگ ہیں تو ان کے بھی دلائل دیں گے، یعنی 5 سے 6 سطروں میں 15 دلائل بیان کر دینا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے فقہ میں بصیرت دی ہو۔ یعنی ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس قدر تبحر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اتنی کم سطروں میں اتنی جامعیت کے ساتھ کسی بات کو بیان کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے ان کو ایک خاص توفیق عطا فرمائی تھی۔ صاحب ہدایہ نے جب سے یہ کتاب لکھی
اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے اہل علم نے اس کی شروحات لکھی۔ اس کی شروحات کی تعداد کتنی بنتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن جن شروحات کے نام حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں یا ہدیۃ العارفین میں جن کا تذکرہ ملتا ہے وہ 16 شروحات ہیں، اور ان 16 شروحات میں اس وقت جو معروف ہیں وہ 4 شرح۔ ان 16 شروحات میں معروف ہیں 4 شرح۔ نمبر 1 الکفایہ، نمبر 2 العنایہ، اور نمبر 3 فتح القدیر، اور نمبر 4 البنایہ۔ یہ 4 شروحات معروف ہیں، العنایہ، الکفایہ، البنایہ اور فتح القدیر ابن حمام، یہ 4 کتابیں معروف ہیں۔ ان چاروں کا تو انشاءاللہ آگے تعارف آئے گا۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ بعض شروحات ایسی ہیں کہ جو صاحب ہدایہ کی طبع تو نہیں ہے لیکن ان کا نام اکثر آتا ہے، تو ایسی کون سی شروحات ہیں وہ میں چند ایک کے نام بتا دیتا ہوں، ان کے مصنف کے نام بھی، کہ جن کا عموماً کتابوں میں تذکرہ آتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت وہ کتاب موجود ہو مخطوطہ، لیکن اس وقت وہ مخطوطہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ان میں ایک جس کا تذکرہ بارہا آئے گا وہ ہے غایۃ البیان و نادرۃ الاقران۔ غایۃ البیان و نادرۃ الاقران یہ شرح ہے علامہ قوام الدین امیر کاتب اتقانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 758 ہجری کی۔ یہ کتاب اس وقت طبع نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب تھی الشامل کے نام سے، جو انہوں نے اصول فقہ پہ 10 جلدوں میں لکھی تھی، وہ کتاب بھی اس وقت طبع نہیں۔ دوسری کتاب جس کا تذکرہ بارہا آتا ہے وہ ہے التوشی، علامہ سراج الدین غزنوی رحمہ اللہ، متوفہ 773 ہجری۔ ایک اور کتاب جس کا تذکرہ آتا ہے وہ ہے معراج الدرایہ الی شرح الہدایہ، امام قوام الدین محمد بن محمد، متوفہ 749 ہجری۔ ہدایہ پر جو شروحات لکھی گئیں تو میں نے عرض کیا 4 شروحات معروف ہیں۔ ان میں ایک شرح یہ ہے الکفایہ فی شرح الہدایہ، علامہ سید جلال الدین بن شمس الدین خوارزمی، متوفہ 767 ہجری۔ یہ جو شرح ہے عموماً حاشیے کے طور پر اسے لکھا جاتا ہے۔ عنایہ جو شرح چھپی ہے تو بعض نسخے جو قاہرہ سے طبع ہیں ان میں یہ کفایہ حاشیے میں موجود ہے۔ دوسری شرح جسے اللہ نے بڑی قبولیت دی وہ ہے العنایہ فی شرح الہدایہ، علامہ اکمل الدین بابرتی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 786 ہجری۔ یہ شرح اس وقت 10 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ علامہ اکمل الدین بابرتی کا اس میں انداز کیا ہے؟ بعض اہل علم اس جملے کو بابرتی پڑھتے ہیں اور بعض نے کسرے کے ساتھ بابرتی بھی پڑھا ہے، دونوں طرح پڑھنا اسے درست ہے۔ یہ جو العنایہ ہے اس سے زیادہ استفادہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بنایہ میں بھی کیا ہے، اور ابن حمام رحمہ اللہ نے بھی اس سے استفادہ فتح القدیر میں کیا۔ اس کتاب کا اسلوب یہ ہے، یہ سب سے پہلے کتاب میں لغوی اور اس کا اصطلاحی معنی لکھتے ہیں۔ صاحب ہدایہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اس مسئلے کی عقلی اور نقلی وضاحت کرتے ہیں اور مسئلے کی تشریح کرتے ہیں، جا بجا قواعد بیان کرتے ہیں۔ ان کی عبارت مختصر مگر جامع۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت بہت عطا کی تھی، اس لیے اگر آپ بنایہ بھی پڑھو جو مفصل ہے 16 جلدوں میں، یا آپ 9 جلدوں میں فتح القدیر بھی پڑھو، لیکن جب آپ عنایہ پڑھو گے تو اندازہ ہوگا فقہی بصیرت جس سے حاصل ہوگی وہ عنایہ سے۔ عبارت مختصر اور جامع، حل کتاب کے لیے نہایت مفید، لیکن اس سے فائدہ اس کو ہوگا جس کی استعداد اچھی ہو۔ اگر استعداد پختہ نہ ہو تو عنایہ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر استعداد کم ہے تو انسان بنایہ پڑھے۔ بنایہ سب سے سہل شرح، اس میں انہوں نے مراجع کو بھی حل کیا ہے، اختلاف مذاہب دلائل سب لکھے ہیں، تو نہایت سہل شرح ہے بنایہ، اور نہایت دقیق اور علمی شرح ہے وہ العنایہ۔ تو بہرحال علامہ اکمل الدین بابرتی کی یہ شرح اس وقت طبع ہے جو حل کتاب کے لحاظ سے فروعات میں، جزیات میں، فقہا کے مذاہب میں اور عقلی نقلی دلائل میں امتیاز رکھتی ہے۔ ایک شرح جو ہدایہ کی معروف ہے وہ ہے فتح القدیر، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 861 ہجری۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ وہ عالم ہے کہ جنہیں محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، اور ان کے قول کو لیا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، خاص طور پہ حنفیہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے اصول فقہ بے التحریر لکھی ہے، انہی کی وہ التحریر ہے جس کی شرح علامہ ابن امیر الحاج حلبی نے التقریر والتحبیر لکھی۔ التقریر والتحبیر جو 3 جلدوں میں، اس میں شوافع اور حنفیہ کا اصول فقہ ہے، وہ اسی التحریر کی شرح۔ اسی طرح ان کی یہ دوسری کتاب فتح القدیر ہے، اور عقائد پر بھی ان کی کتاب موجود ہے المسامرہ کے نام سے، کہ جس میں انہوں نے عقائد کے مسائل کو لکھا ہے۔ تو بہرحال فتح القدیر میں ان کا انداز یہ ہے، پہلے تو
ان کی جلالت شان اس قدر ہے کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ ان القابات کے ساتھ کیا: کان اماما نظارا فارسا فی البحث فروعیا اصولیا محدثا مفسرا حافظا نحویا کلامیا منطقیا جدلیا۔ یعنی ان القابات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اہل علم کے ہاں بہت بلند ہے۔ ان کا اس کتاب میں اسلوب یہ ہے کہ یہ کسی بھی باب کو شروع کرتے ہیں تو ہدایہ کے پہلے ایسے الفاظ کے جو مغلق ہوں، پیچیدہ ہوں، ان کا حل کرتے ہیں، پھر یہ صورت مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر مسئلے کی تشریح کرتے ہیں، صاحب ہدایہ نے جو دلائل دیے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں، اور جا بجا جو صاحب ہدایہ نے نقلی دلائل دی ہیں احادیث کی روشنی میں، ان کی کوشش ہوتی ہے اصل مراجع سے لکھیں۔ اگر روایت کے اندر کوئی کمی بیشی ہے، کوئی الفاظ چھوٹ گئے ہیں تو یہ اصل مراجع کے الفاظ لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس روایت کے دیگر طرق، دیگر علل، شواہد ان کے سامنے موجود ہوں تو یہ دیگر شواہد بھی ذکر کرتے ہیں، اور اگر اس مسئلے کی تائید آثار صحابہ یا اقوال تابعین سے ہو تو علامہ ابن حمام وہ بھی لکھتے ہیں۔ اس شرح کی ایک امتیازی بات، اس میں تفریعات بہت زیادہ ہیں، یعنی جا بجا آپ کو تفریعات کی کثرت ملے گی، اور اس میں ان کا انداز صرف حل کتاب نہیں ہے بلکہ محققانہ انداز ہے، یعنی صاحب ہدایت کی عبارت پر بھی بسا اوقات اعتراض کرتے ہیں، اور اگر ان پر کسی نے اعتراض کیا ہے تو یہ اس کا جواب بھی لکھتے ہیں۔ یہ شرح اس قدر مفید ہے کہ محققین علماء اگر ہدایہ کے شرح پڑھنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے فتح القدیر کا نام لیتے ہیں، لیکن اس شرح کو پڑھنے کے لیے کچھ استعداد اور صلاحیت ہو، اگر فقہی کتابوں سے مناسبت نہیں ہے تو اس شرح سے کما حق انسان استفادہ نہیں کر سکتا۔ یہ شرح پوری انہوں نے نہیں لکھی، جب یہ کتاب الوکالت پہ پہنچے اور اس عبارت پر والعقد الذی یعقدہ الوکلاء علی ضربین تو ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس شرح کا تکملہ لکھا ہے علامہ قاضی زادہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الدین احمد بن قورد متوفی 988 ہجری، اور انہوں نے اس تکملے کا نام لکھا تھا نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار۔ یہ ان کا تکملے کا انہوں نے نام رکھا۔ اس وقت یہ تکملہ اصل کتاب کے ساتھ تب ہے، تو اس وقت جو فتح القدیر ہے وہ اصل کتاب بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تکملہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک دوسری بات یہ عرض کی کہ ہدایہ کے حل کے لیے ایک شرح تو الکفایہ، دوسری عرض کی العنایہ، اور تیسری فتح القدیر۔ چوتھی جو معروف شرح ہے وہ ہے بنایہ۔ بنایہ فی شرح الہدایہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 855 ہجری۔ علامہ عینی کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی ایک مقام دیا تھا اور فقہ میں بھی۔ ان کی علمیت کا، وسعت مطالعے کا، حدیث میں جلالت شان کا اندازہ ان کی بخاری کی شرح عمدۃ القاری سے ہوتا ہے۔ عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری ان کی 25 جلدوں میں شرح، جس میں انہوں نے بخاری کی احادیث کی تشریح، تراجم کا حل، حدیث سے مستنبط مسائل، فوائد، فقہا کے دلائل، خاص طور پہ فقہ حنفی کے دلائل تفصیل سے لکھے۔ اسی طرح ان کی دوسری شرح ہے جو انہوں نے شرح معانی الاثار، امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس کتاب کی شرح لکھی نخب الافکار فی شرح معانی الاثار۔ یہ اس وقت 12 جلدوں میں طبع ہے، تو امام طحاوی کی شرح معانی الاثار کی سب سے مفصل شرح یہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے شرح معانی الاثار میں جتنے رجال کا تذکرہ ہے تو مغانی الاخیار فی شرح رجال معانی الاثار، کہ جتنے بھی شرح معانی الاثار کے رجال ہیں ان کے تذکرے پر بھی انہوں نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی۔ کنز کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے جو رمز الحقائق کے نام سے 2 جلدوں میں کنز کی یہ شرح چھپی ہے، اور ہدایہ کی ان کی یہ شرح البنایہ کے نام سے جو مکتبہ حقانیہ سے طبع ہے، حضرت مولانا فیض الرحمن صاحب کی تحقیق کے ساتھ، وہ 16 جلدوں میں طبع ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے علامہ عینی سے بہت بڑا کام لیا ہے، خاص طور پہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کی جو تشریحات اور فقہ حنفی کی جو خدمت کی ہے اس کا مثل نہیں ملتا۔ انہوں نے یہ جو بنایہ لکھی کب لکھی؟ یہ اس وقت جب ان کی عمر 90 سال سے زائد تھی۔ 90 سال سے زائد عمر کے بعد انہوں نے اس کو لکھا، اور جب یہ کتاب مکمل ہوئی ہے تو یہ ان کی وفات سے 5 سال قبل 855 ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور یہ کتاب مکمل ہوئی ہے 850 ہجری میں، یعنی وفات سے 5 سال قبل یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ یہ علامہ عینی وہی ہیں کہ جو حافظ ابن حجر کے معاصر ہیں۔ حافظ ابن حجر 852 ہجری میں انتقال ہے، اور ان کا انتقال 855 ہجری میں، یعنی حافظ کے 3 سال کے بعد۔ حافظ جب فتح الباری بخاری کی شرح لکھ رہے تھے تو جا بجا حافظ نے بہت سے اعتراضات بھی حنفیہ پر کیے، تو اب جب اس شرح کا عکس ان تک پہنچا
تو جو لکھنے والا کاتب تھا حافظ کا بھی شاگرد تھا، علامہ عینی کا بھی شاگرد تھا، تو جب علامہ عینی کے سامنے وہ عبارتیں آتی تو علامہ عینی نے ان سب کے جوابات عمدۃ القاری میں دے دی۔ اس لیے فتح الباری میں اگر کوئی اعتراضات اشکالات موجود ہوں گے تو اگر آپ اس کا حل پڑھنا چاہیں تو عمدۃ القاری میں اس کا حل موجود ہے۔ پھر جب عمدۃ القاری طبع ہوئی حافظ کے سامنے آئی اور علامہ عینی نے جو اشکالات کیے تھے تو حافظ اس کا جواب لکھ رہا تھا، انتقاص الاعتراض فی الرد علی العینی فی شرح صحیح البخاری۔ یہ 2 جلدوں میں کتاب طبع ہے۔ حافظ ان اعتراضات کے جوابات انہوں نے لکھنا شروع کیے۔ اس کتاب کا نسخہ دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں میں نے دیکھا ہے، اکثر جگہ میں بیاض ہے، خالی جگہ ہے، اور بعض جگہ جوابات موجود ہیں۔ مقدمے میں اس کا محقق لکھتا ہے، شاید ان اعتراضات کے تفصیلی جواب کا حافظ نے ارادہ کیا تھا کہ میں مستقبل میں لکھوں گا، شاید انہیں موقع نہ ملا اور ان کا انتقال ہو گیا تو نہ لکھ سکے، چونکہ اس میں گرفت فقہی اعتبار سے۔ حافظ فقی نہیں تھا، محدث تھا، اور علامہ عینی چونکہ فقاہت میں زیادہ مقام تھا اور انہوں نے جتنے اشکالات کیے وہ فقہ کے اعتبار سے تھے، اس لیے حافظ سے ان کے جوابات بننا مشکل ہو گئے۔ تو بہرحال انتقاص الاعتراض یہ حافظ کی کتاب ہے جو علامہ عینی رحمہ اللہ کے اشکالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے یہ جو بنایا کے نام سے شرح لکھی ہے، اس شرح کے 2 نسخے ہیں۔ ایک نسخہ تو وہ ہے جو مکتبہ رشیدیہ سے طبع، اور ایک وہ ہے جو مکتبہ حقانیہ سے طبع ہے۔ حقانیہ کا نسخہ بہت مفید ہے، اس لیے کہ وہ تعلیق اور حواشی کے ساتھ ہے، اس میں اغلاط بھی نہیں۔ البتہ دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ ہے اس میں اغلاط زیادہ ہیں اور اس میں تصحیح اور تحقیق اور ترجیح نہیں کی گئی، اس وجہ سے اس میں بہت سی عبارتیں چھوٹ گئیں۔ حقانیہ کے نسخے میں جو تحقیق ہے یہ ایک محقق گزرے ہیں اور شیخ الحدیث بھی تھے، حضرت مولانا فیض الرحمن صاحب، انہوں نے اس پر تحقیق کی اور بہت عمدہ انداز میں مراجع کو اصل مراجع سے بھی لکھا اور جا بجا روایات اور آثار کی تخریج بھی کی اور عبارت کی تنقیح اور تہذیب بھی کی۔ علامہ عینی کی اس شرح کا کمال کیا ہے؟ اس شرح کے اندر کمال یہ ہے، سب سے پہلے یہ کوئی بھی کتاب شروع کریں گے، مثلاً کتاب الصوم، کتاب الحج، ماقبل کے ساتھ ربط بیان کریں گے کہ پہلے جو کتاب تھی وہ یہ ہے اور اب یہ کتاب ہے، اس میں ماقبل میں اس میں ربط یہ۔ پھر صاحب ہدایہ جو متن ذکر کرتے ہیں عموماً یا مختصر القدری کا ہوتا ہے یا جامع صغیر کا ہوتا ہے، تو یہ اس متن کی پھر تشریح کرتے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے جو دلیل عقلی دی ہو اس کی وضاحت کریں گے، اگر وہ کبرا ہے تو صغرا بیان کریں گے، صغرا کبرا ہے تو نتیجہ بیان کریں گے۔ صاحب ہدایہ نے جو روایت ذکر کی ہو یہ اس روایت کی تخریج کر کے حوالہ بتا دیتے ہیں کہ روایت کے ہم معنی الفاظ دارقطنی میں ہے یا ترمذی میں یا ابن ماجہ میں ہے یا دیگر طرق اور شواہد ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے حل کتاب میں اتنی محنت کی اور اتنی اس میں مشقت اٹھائی کہ ضمائر کے مرجع بھی حل کی۔ اس لیے اگر ہدایہ میں کوئی ضمیر بھی آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کا مرجع تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو بنایا میں ملے گا۔ تو حل کتاب کے لحاظ سے بنایا سے اچھی شرح کوئی نہیں، لیکن تحقیق کے اعتبار سے اور فقی ذوق کے اعتبار سے فتح القدیر سے اچھی شرح کوئی نہیں۔ تو بہرحال ان کی یہ بنایا مکمل ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی اہمیت عطا فرمائی۔ اب ایک عنوان یہ ہے کہ ہدایہ میں جو احادیث موجود ہیں ان احادیث کا حکم کیا ہے۔ ہدایہ میں جو روایات موجود ہیں بہت سے حنفی علماء نے ان احادیث کی تخریج کی۔ مثلاً ان احادیث کی تخریج میں ایک تھے علامہ عبد القادر قرشی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 775 ہجری۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ کے نام سے کتاب لکھی۔ ان کی کتاب العنایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، العنایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، اس میں علامہ عبد القادر قرشی نے ہدایہ کی روایات کی تخریج کی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اس وقت موجود نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکے کہ علامہ قرشی کا اس میں معیار، اسلوب اور طرز کیا رہا ہے۔ البتہ دوسری اور اہم جو اس وقت معروف بھی ہے، مطبوعہ بھی ہے، وہ ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 762 ہجری۔ یہ جو تخریج ہے اس وقت 5 جلدوں میں طبع ہے، قدیمی کتب خانے سے بھی اس کا نسخہ طبع ہو چکا ہے۔ علامہ زیلعی رحمہ اللہ حنفی عالم تھے، لیکن حدیث میں بڑے معتدل مزاج اور محقق عالم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ان کو وہ مقام دیا تھا کہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ اس وقت علامہ زیلعی کی صرف 2 کتابیں طبع ہیں، علامہ زیلعی کی صرف 2 کتابیں طبع ہیں، ایک تخریج احادیث الکشاف اور دوسری یہ نصب الرایہ۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ، متوفی 538 ہجری، انہوں نے تفسیر کشاف لکھی
چونکہ علامہ زمخشری عقائد میں معتزلی تھے اور حدیث کے ساتھ انہیں وہ مناسبت اور تعلق نہیں تھا، اس وجہ سے اس میں بہت سی روایات غیر مستند آ گئیں، تو ضرورت تھی کہ ان احادیث کی تخریج کی جائے۔ تو علامہ زیلعی نے کتاب کی شہرت اہمیت کی وجہ سے تخریج و احادیث الکشاف کے نام سے ان کی تخریج کی۔ اسی طرح ہدایہ کی تخریج نصب الرایہ کے نام سے کی۔ ان دونوں کتابوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی دونوں کتابوں کی تلخیص کی۔ نصب الرایہ کی تلخیص کی الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ کے نام سے، اور تخریج و احادیث الکشاف کی تخریج کی الکاف الشافی فی تخریج احادیث الکشاف۔ یعنی حافظ جیسے انسان کے جو خود علم حدیث کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑا مقام جسے دیا، لیکن وہ بھی ان دونوں کتابوں کی تلخیص کر رہے ہیں اور ان کتابوں سے استفادہ کر رہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے علامہ زیلعی کو حدیث کے اندر ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا ان کی کتنی کتابیں طبع ہیں؟ 2، ایک کشاف کی احادیث کی تخریج اور ایک بدایہ نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ تو ایک نصب الرایہ ہے اور ایک تخریج احادیث الکشاف ہے۔ نصب الرایہ اس وقت طبع ہو چکی ہے، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہدایہ میں جو روایات اور احادیث ہے ان کی تخریج کی۔ ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ عموماً آج کل یہ جو مشہور ہے کہ ہدایہ میں موضوع روایتیں ہیں، ہم نے ہدایہ کی حدیث تلاش کی ہمیں نہیں ملی، یا عموماً حافظ نیچے لکھ دیتے ہیں۔ اس وقت جو درایہ ہے وہ نیچے حاشیے میں چھپا ہوا ہے۔ الدرایہ جو ہے رحمانیہ کا جو نسخہ ہدایہ کا ہے، اسی طرح دیگر ہدایہ کے نسخوں میں الدرایہ نیچے طبع ہے، تو جا بجا اس میں لکھا ہوتا ہے لم اجد ہو، کہ بھئی یہ روایت مجھے نہیں ملی، تو اس سے یہ کوئی سمجھتا ہے کہ شاید اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ چونکہ درایہ نصب الرایہ کی تلخیص ہے، نصب الرایہ میں جب علامہ زیلعی کسی بارے میں کوئی بات حکم لگاتے تھے تو حافظ بھی اس بات کو نقل کرتے تھے۔ صاحب ہدایہ نے اپنی اس کتاب میں زیادہ تر روایت بالمعنی کیا۔ روایت بالمعنی اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوں، مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے، پیغمبر کے الفاظ نہ ہوں تو یہ روایت بالمعنی ہے۔ آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہے روایت بالمعنی علماء کے لیے جائز ہے۔ اگر ایک عالم ہے، فقیہ ہے، اور وہ ایسا روایت بالمعنی کر رہا ہے کہ جس سے حدیث کے مضمون میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں آ رہا، تو وہ کر سکتا ہے۔ چونکہ صاحب ہدایہ کے دور میں اس وقت ایک تو حدیث کا یہ ذخیرہ اس طرح طبع نہیں تھا جس طرح آج طبع ہے۔ اب 593 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو وہ جو 6ٹھی صدی تھی اس وقت تک حدیث کے یہ ذخائر اتنے طبع ہو کر عام نہیں تھے جس طرح آج کے لیے عام ہے۔ اور دوسرا وہ دور تاتاریوں کے دور کے قریب کا دور تھا، فتنوں کا زمانہ بھی تھا، اور صاحب ہدایہ نے اکثر یہ کیا کہ ان روایتوں کو اپنے الفاظ میں لکھا۔ اب کوئی ساتھی اگر تلاش کرتا ہے تو آج کل محقق شاملہ کا، آج کل محقق اصل کتابوں سے نکالنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ شاملہ میں ڈالتے ہیں وہی الفاظ لکھ کر، تو شاملہ جب سرچ کرتا ہے تو 173 کتابیں متون، تو اب وہ الفاظ اس کو نہیں ملتے، تو شاملہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ بھئی لم اجد، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے ہی نہیں۔ حالانکہ شاملہ یہ لکیر کا فقیر ہے، یہ وہی لفظ نکالے گا جو لفظ آپ نے لکھا ہے۔ اگر آپ نے ایک لفظ اضافہ لکھ دیا، لفظ با بڑھا دیا، وہ اس میں نہیں، یہ نہیں نکالے گا۔ تو اب کوئی آدمی اگر تحقیق کر رہا ہے وہ شاملہ سے کر رہا ہے، وہ اصل مراجع میں نہیں جا رہا کہ روایت بالمعنی ہے اور اس کے ہم معنی الفاظ کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اس لیے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اعلاء السنن، ان کی کتاب ابو حنیفہ و اصحاب المحدثون، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جب میں ہدایہ کو پڑھتا اور ہدایہ کے جب میں دلائل دیکھتا تو وہ روایات اور وہ دلائل ایسے ہیں کہ جو کتاب الآثار لامام محمد، کتاب الآثار لابی یوسف، کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، الموطا امام محمد، یعنی امام محمد اور ابو یوسف کی کتابوں میں ان روایات کے آثار موجود ہیں۔ اب وہ جو کتابیں وہ ماخذ ہیں، جیسے میں نے ان کا تعارف شروع میں کرا دیا تھا امام محمد رحمہ اللہ کی 9 کتابوں کا، کہ امام محمد کی کتابوں میں وہ روایات اور آثار موجود ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر دیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ ان مراجع میں دیکھے، تو ان مراجع میں اس کو وہ آثار اور احادیث مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی دیکھنا چاہے اعلاء السنن میں دیکھیں، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بڑی ہی عالمانہ کتاب ہے جو تقریباً انہوں نے 20 سال کے عرصے میں لکھی۔ علامہ ظفر احمد عثمانی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بھانجے، حضرت کے حکم پر انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اپنی ساری زندگی اس کتاب پر لگائی۔ اس کتاب میں احکامات کی احادیث کی تشریح ہے، گویا احکامات کی احادیث کا انسائکلوپیڈیا ہے۔
اس میں آپ کو اگر کسی بھی حکم کے بارے میں روایت چاہیے آپ کو اس کتاب میں ملے گی، اور اگر صاحب ہدایہ نے جو دلیل ذکر کی ہیں 1-2 روایتیں، اس میں آپ کو متعدد روایتیں ملیں گی، ان کی سندیں بھی ملیں گی، طرق بھی ملیں گے، رجال پہ گفتگو بھی ملے گی۔ تو بہرحال اگر کوئی عالمانہ انداز میں پڑھنا چاہ رہے وہ اعلاء السنن کا مطالعہ کریں۔ تو یہ بات میں نے درمیان میں اس لیے عرض کر دی کہ ہدایہ کی حدیثیں موجود ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ، ہاں بعض روایتیں تو موضوع ہیں، جیسے کہ یہ روایت من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی۔ اب یہ روایت ہدایہ میں ہے لیکن محققین کے نزدیک روایت موضوع ہے کہ کسی متقی عالم کے پیچھے نماز اس طرح ہے جیسے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ روایت تو موضوع ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو روایتیں اکثر آپ کو اس روایت کا مفہوم ملے گا۔ اب نصب الرایہ میں علامہ زیلعی رحمہ اللہ کی ایک اصطلاح ہے، ان کی اصطلاح ہے غریب۔ غریب ویسے تو استعمال ہوتا ہے متاخرین کے ہاں اس روایت کو جو روایت ایک سند کے ساتھ ہو، ایک سند کے ساتھ ہو تو غریب ہے، اور اگر اس روایت کی 2 سندیں ہوں تو وہ عزیز ہیں، اور اگر 3 راوی ہوں تو مشہور ہے، اور اگر اس سے زیادہ متعدد ہو جائیں تو تواتر ہے۔ اب غریب علامہ زیلعی کے ہاں غریب اس معنی میں غریب نہیں، وہ غریب اس معنی میں ہوتا ہے کہ مجھے اس روایت کی سند نہیں ملی یا میں اس روایت کے مفہوم پر اور الفاظ پر مطلع نہیں ہوا، اس لیے وہ لکھ دیتے ہیں۔ اب حافظ ابن حجر وہیں سے لکھتے ہیں، حافظ بھی اکثر اپنی بھی تحقیق کرتے ہیں، انہیں جو نہ ملے وہ الفاظ تو وہ لم اجد کہتے ہیں۔ دیکھیں حافظ شافعی المسلک ہیں، ان کی بھی بہرحال کوشش یہ رہتی ہے حنفیہ کو کچھ کمزور کر کے پیش کیا جائے، اس لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے سب سے زیادہ حنفیہ کو نقصان حافظ نے دیا، یعنی رجال میں حنفیہ کو نقصان حافظ نے دیے اس لحاظ سے کہ چونکہ رجال کی دونوں کتابیں تہذیب و تہذیب، تقریب و تہذیب حافظ کی لکھی ہوئی ہے، اور حافظ نے اس میں حنفی روات کا تذکرہ اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنے کا حق تھا۔ اور تو اور امام طحاوی رحمہ اللہ جو اپنے دور کے ایک جلیل القدر محدث ہیں، جن کی جلالت شان پر امت کا اتفاق ہے، حافظ نے ان کا تذکرہ بھی ان الفاظ میں نہیں کیا، اس طرح کیا جیسے لگتا ہے یہ نہایت کمزور آدمی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اب ان 2 کتابوں میں جو ان کو حدیثیں نہیں ملی، علامہ زیلعی کو کوئی روایت نہیں ملی، حافظ کو کوئی روایت نہیں ملی، تو ان دونوں کتابوں میں جو روایت نہیں ہے ان کی تخریج کی ہے علامہ قاسم بن قتل بغا، متوفہ 879 ہجری۔ ان کی کتاب ہے منیۃ الالمعی فیما فات من تخریج احادیث الہدایہ للزیلعی، کتاب کا نام ہے منیۃ الالمعی فیما فات من تخریج احادیث الہدایہ للزیلعی، یہ رحیم اکیڈمی سے طبع ہے، یعنی جو روایتیں علامہ زیلعی کو نہیں ملی، جو روایتیں حافظ زیلعی سے لکھتا انہیں نہیں مل سکیں، روایتوں کے اصل تک وہ نہ مطلع ہو سکے، قتل بغا رحمہ اللہ نے ان کی بھی تخریج کی۔ اس لیے آپ روایت کو پہلے نصب الرایہ میں دیکھیں، اگر نہیں ملتی درایہ میں روایت نہیں ہے تو آپ اس روایت کو دیکھ لیں علامہ قاسم بن قتل بغا کی اس کتاب میں، انشاءاللہ آپ کو روایت مل جائے گی۔ اس سے ایک تو اندازہ ہوتا ہے علامہ قاسم بن قتل بغا حدیث کے اندر بڑے محقق عالم تھے کہ جو روایات تک علامہ زیلعی بھی نہ مطلع ہو سکے انہوں نے ان کی بھی تخریج کی۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے کہ جو روایات علامہ عراقی کو نہیں ملی، علامہ عراقی نے احیاء علوم الدین کی تخریج کی تھی، یہ امام غزالی رحمہ اللہ متوفہ 505 ہجری کی کتاب ہے، تو علامہ عراقی متوفہ 806 ہجری، حافظ ابن حجر کا استاد ہے، اس نے تخریج کی تھی المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار۔ اس کتاب میں انہوں نے علامہ غزالی رحمہ اللہ کی کتاب کی تخریج کی، لیکن بہت سی روایتیں وہاں ان سے چھوٹ گئی، تو انہوں نے تحفۃ الاحیاء کے نام سے پھر ایک کتاب لکھی قتل بغا نے کہ جو روایتیں علامہ عراقی کو نہیں ملی ان روایات کا تذکرہ کیا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے رسائل قتل بغا اس وقت چھپ چکے ہیں، تاج التراجم ان کی کتاب طبع ہے، التصحیح والترجیح، یعنی قدوری میں راجع مسائل کون سے، صحیح مسائل کون سے، ان پر بھی انہوں نے لکھا۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی کہ اگر آپ کے سامنے روایت کی تحقیق آپ کو کرنی ہو تو نصب الرایہ کے ساتھ ساتھ الدرایہ کے ساتھ آپ منیۃ الالمعی کا بھی مطالعہ کریں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے وہ آثار آئیں گے۔ اسی طرح ہدایہ کو پڑھاتے وقت آپ 3 کتابیں اپنے مطالعے میں رکھیں احادیث کی تحقیق کے لیے۔ نمبر 1 پہلی کتاب جیسے میں نے عرض کی اعلاء السنن، تو چونکہ اعلاء السنن وہی طہارت سے آغاز ہے، احکامات کی احادیث کا ذخیرہ ہے، تو اس میں دیگر طرق، دیگر علل، دیگر کتابوں سے احادیث آپ کے سامنے آئیں گی۔ دوسری کتاب جس سے ساتھ مطالعے میں رکھیں وہ عمدۃ القاری کو، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ
अहकामात की अहादीस का ज़ख़ीरा, अहनाफ के दलाइल, वजह तरजीहात इस किताब में भी बड़ी तफसील से। और तीसरा अगर मुमकिन हो तो औजज़ुल मसालिक, हज़रत शेखुल हदीस मौला मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 1402 हिजरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत को हदीस में एक तबहुर अता फ़रमाया था। रिवायत से, इलल से, तुरुक़ से, फ़न हदीस से हज़रत की बड़ी गहरी मुनासबत थी। तो बहरहाल अगर हिदाया के साथ ये किताबें होंगी तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। एक बात और अर्ज़ कर रहा हूँ, इमाम अबुल इज़्ज़ हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी एक किताब है अत-तंबीह अला मुश्किलातिल हिदाया, अत-तंबीह अला मुश्किलातिल हिदाया। इमाम अबुल इज़्ज़ इनके नाम के साथ हनफ़ी लिखा होता है। इन्होंने अक़ीदत तहाविया की शरह लिखी है, शरह अक़ीदत तहाविया के नाम से, और ये शरह इस वक्त गैर मुक़ल्लिदीन इसको तबा कर रहे हैं और ये शरह आम है और वो इसको मुफ्त तक़सीम करते हैं। अरब में भी ये शरह मुफ्त तक़सीम हो रही है। इस शरह की अहादीस की तखरीज अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी की, मुतवफ़ा 1420 हिजरी, और उनके जो शागिर्द है उन्होंने इसको अपने मकतबा अल-मकतबुल इस्लामी से इसको तबा भी करवाया, ज़ुहैर शावेश ने। आखिर वो इस किताब को इतना क्यों पज़िरियाई कर रहे हैं? किताब हनफी की हो और वो उस किताब को मुफ्त तक़सीम करें और उस किताब पर इतनी खिदमत करें। असल बात यह है कि अबुल इज़्ज़ जो है ये अक़ाइद के अंदर हनफी नहीं था, अक़ाइद के अंदर बहुत से मसाइल में ये सलफ़ियत की तरफ गया है और इसने अशायरा मातुरीदिया के मसलक को छोड़ा। इस बहुत सारे मसाइल में इसकी अपनी आरा है। हमारे लोग सिर्फ हनफी का लक़ब देखकर, हनफी की निस्बत देखकर कहते हैं बहुत अच्छी शरह। उमूमन बड़े बड़े अहले इल्म इसका तारुफ़ कराते हैं कि अक़ीदत तहाविया की शरह पढ़नी है तो अबुल इज़्ज़ की शरह पढ़ो। किसी ने असल किताब को देखा नहीं, किताब के टाइटल पे हनफी का लफ्ज़ देख कर उन्होंने इस किताब की कबूलियत को वो किया। वरना इस किताब को जब आप पढ़ोगे इससे अंदाज़ा होगा अक़ाइद के बारे में, सिफ़ात बारी ताला के मसाइल में, बहुत से मसाइल में इनका जो मसलक है वो ना अशायरा की तरफ है और ना मातुरीदिया की तरफ है, दोनों से हट कर आए। इन्होंने ये जो किताब लिखी है तंबीह अला मुश्किलातिल हिदाया, अब साथी सिर्फ इसके नाम को पढ़ते हैं तो कहते हैं जी भाई इसमें हिदाया के मुश्किल मकामात का क्या है, हल है। हालांकि हल नहीं है, हिदाया की इबारतों पर एतराज़ात है। हिदाया की इबारतों पे जा बजा इन्होंने एतराज़ात किए कि हिदाया की ये इबारत दुरुस्त नहीं, ये इबारत ठीक नहीं। ये हिदाया की इबारतों पर इनके एतराज़ात इनकी तरफ से हुए हैं, हिदाया को इन्होंने हल करके पेश नहीं किया। इसलिए कोई अगर इस किताब को पढ़ना चाहे तो पढ़ते वक्त गहरी नज़र के साथ, अमीक़ नज़र के साथ पढ़ें, ये ना हो बजाय नफ़े के उसे नुकसान ना हो। इसलिए इसके साथ मुताले में या बिनाया या फ़तुल क़दीर हो तो आपको हिदायत की इबारत समझ भी आएगी, उस पर होने वाले इश्काल का जवाब भी होगा। अक्सर ऐसा भी हुआ है इन्होंने वो इश्कालात फ़तुल क़दीर से समझे और फ़तुल क़दीर से समझ कर इन्होंने वो इश्काल अपने अल्फाज में दोहरा दिए। तो बहरहाल अबुल इज़्ज़ की जो अत-तंबीह अला मुश्किलातिल हिदाया है वो हिदाया के हल के लिए नहीं है, बल्कि उसमें हिदाया पर एतराज़ात हैं। तो मैंने ये हिदाया के बारे में मुख्तसर एक तारुफ़ आपके सामने अर्ज़ कर दिया और हिदाया की अहादीस के बारे में भी अर्ज़ कर दिया कि अक्सर रिवायत बिलमाना है। तो अगर आपके सामने कोई रिवायत आए तो इंशाअल्लाह आप उसको असल मराजे में देखेंगे तो उसका मफ़हूम आपको रिवायात में मौजूद मिलेगा। तो मौजू रिवायतों की तादाद इसमें बहुत कम है, कम तादाद में है। अगर मौजू रिवायात आ भी गई हैं तो साहिब हिदाया मासूम नहीं थे, हर इंसान से ख़ता हो सकती है। और उस दौर में मराजे मसादिर इतने तबा भी नहीं थे जिस तरह आजकल तबा है कि आज इस वक्त हर किताब तकरीबन हदीस की छप चुकी है। 173 मराजे इस वक्त हदीस के तबा हो चुके हैं, उस दौर में इतने नहीं थे, इसलिए मुमकिन है कोई बात उन तक न पहुँच सकी हो। और इसको पढ़ने के लिए मैंने आपसे एक बात जो अर्ज़ की अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी की कि आप मुतक़द्दिमीन की किताबें साथ रखें। किताबुल आसार ले अबी यूसुफ़, किताबुल आसार ले मोहम्मद, किताबुल हुज्जा अला अहलिल मदीना और मुअत्ता इमाम मोहम्मद और मुस्नद अबी हनीफ़ा और जामिउल मसानीद जिसमें इमाम साहब की 16 मसानीद हैं। ये वो किताबें जिसमें इमाम साहब की सनद से रिवायत मौजूद होती और अक्सर वो रिवायत सुनाई और सुलासी होती हैं कि जिनकी सनदें भी मजबूत हैं। तो इसलिए अगर उनकी रोशनी में किताब को पढ़ा जाएगा तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई ऐसा इश्काल सामने नहीं आएगा। हिदाया की एक तलख़ीस की गई है कि जिसमें हिदाया के मसाइल को मुख्तसर अंदाज में लिखा है। वो तलख़ीस की अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद मारदीनी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 750 हिजरी ने अल किफ़ाया फ़ी तलख़ीस अल हिदाया। तो इसमें हिदाया के मसाइल की तलख़ीस की गई। इसी तरह हिदाया के नफ्स मसाइल को जमा किया है, दलाइल को हज़फ कर दिया, वजह तरजीहात को हटा दिया, नफ्स मसाइल को जमा किया है इमाम
अबुल-मुती मोहम्मद बिन उस्मान रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 774 हिजरी की किताब अर्रिआया फ़ी तजरीद मसाइल हिदाया, इसमें सिर्फ नफ्स मसाइल का तज़किरा है और उन्होंने दीगर चीज़ों को हज़फ कर दिया। हिदायत के समझने के लिए सबसे अच्छा हाशिया अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का, जो इस वक्त हिदायत के साथ तबा है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी 1264 हिजरी में पैदा हुए हैं, 1304 हिजरी में इंतकाल हुआ है। 40 साल इनकी उम्र बनती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे इतना काम लिया कि इनकी छोटी बड़ी किताबों की तादाद तकरीबन 102 है। इन्होंने अपनी अक्सर तसानीफ़ का तज़किरा अपनी आप बीती अन्नाफ़िउल कबीर के अंदर भी लिखा है। ये अगरचे अन्नाफ़िउल कबीर लिमन युतालिउ जामे सग़ीर, ये जामे सग़ीर का मुक़द्दिमा है, लेकिन इसमें इन्होंने अपनी सवाने भी मुख्तसर अंदाज में लिखी है और अपनी किताबों के अस्मा भी लिखे। 42वें नंबर पर किताब है अत-तजनीस वल मज़ीद। ये भी साहिब हिदाया अल्लामा बुरहानुद्दीन मरग़िनानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 593 हिजरी की किताब है। साहिब हिदाया ने इस किताब में उन मसाइल को लिखा था जो नए पेश आमदा मसाइल थे, यानी कुतुब ज़ाहिर और रिवाया में जिनका तज़किरा नहीं था, नवादिर में जिनका तज़किरा नहीं था, बाद में वो मसाइल सामने आए और उन मसाइल का तज़किरा हुआ और उन्हें लिखा गया। तो उन तमाम मसाइल को इन्होंने तरतीब के साथ जमा किया। किन किताबों से जमा किया? अल्लामा समरकंदी रहमहुल्लाह की 2 किताबों का तज़किरा मैंने पहले किया था, उयूनुल मसाइल के नाम से और नंबर 2 फतावा नवाजिल के नाम से। नवाजिल नाजिला की जमा है पेश आमदा नए मसाइल। इसी तरह वाक़यात अल्लामा नातफ़ी, फतावा इब्न फ़ज़ल और फतावा आइम्मा समरकंद, इन किताबों से उन्होंने नए पेश आमदा मसाइल को तरतीब के साथ यकजा किया। इस किताब के अंदर कुल जो अबवाब हैं, कुल कुतुब जिसे कहें, वो 5 हैं। सिर्फ 5 कुतुब में मसाइल का तज़किरा है। किताबुत तहारत, किताबुस सलात, किताबुस ज़कात, किताबुस सौम, किताबुल हज, इन 5 किताबें हैं। इससे आगे मसाइल का तज़किरा नहीं। कुल मसाइल जो इस किताब में मौजूद हैं उनकी तादाद 1357 है। 1357 नए पेश आमदा मसाइल हैं। इसमें इनका उसलूब ये है कि ये मसअलतुन का उन्वान लगाते हैं और उस उन्वान के बाद जो भी मसला होता है उसे बयान करते हैं। इसमें इन्होंने दलाइल, वजह, तरजीहात बयान नहीं की, अगरचे ये इस पर कादिर थे। हिदाया में इन्होंने बयान की हैं, फ़ुक़हा के मज़ाहिब से ये वाकिफ़ थे, फ़िक़्ह मुक़ारिन पर अल्लाह ने इनको दस्तरस दी थी, लेकिन इस किताब में इन्होंने दलाइल को, दीगर मज़ाहिब को नहीं लिया, सिर्फ नफ्स मसाइल को लिया। ये किताब पहले तबा नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब डॉक्टर मोहम्मद अमीन मक्की हफ़िज़हुल्लाह की तहक़ीक़ के साथ 2 जिल्दों में तबा हो चुकी है और पाकिस्तान में इसका नुस्ख़ा इदारतुल कुरान वल उलूमुल इस्लामिया कराची से तबा है। इस किताब में इन्होंने काम ये किया कि इसके शुरू में एक मुक़द्दिमा लिखा जिसमें साहिब हिदाया के तफसीली हालात, साहिब हिदाया की तसनीफ़ात का तारुफ़ कराया और एक फ़सल में अत-तजनीस वल मज़ीद का तारुफ़ कराया कि ये किताब की अहमियत, खुसूसियत और इस किताब में मौजूद मसाइल का तज़किरा। तो बहरहाल मैंने आपके सामने ये बात रखी कि साहिब हिदाया की ये मतबूआ किताबें थी 3, बिदायतुल मुब्तदी, हिदाया और अत-तजनीस वल मज़ीद। तो ये 42 किताबों का तज़किरा हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह बक़िया कल। किसी के ज़हन में कोई सवाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी अहनाफ की किताबों के तारुफ़ के सिलसिले में, उसमें 42 किताबों का तज़किरा हो चुका था। आज के दर्स में 43वें नंबर पर जो किताब है वो है अल-हावियुल क़ुद्सी। अल-हावियुल क़ुद्सी ये किताब है क़ाज़ी जमालुद्दीन अहमद बिन मोहम्मद ग़ज़नवी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 593 हिजरी। ये किताब इन्होंने चूँकि बैतुल मुक़द्दस में तसनीफ़ की थी, इस वजह से इस किताब का नाम पड़ गया अल-हावियुल क़ुद्सी, यानी वो किताब जो बैतुल मुक़द्दस में तसनीफ़ की गई। हाजी खलीफ़ा रहमहुल्लाह ने कश्फ़ुज़्ज़ुनून में लिखा कि ये किताब 3 क़िस्मों पर मुश्तमिल थी। इसकी पहली क़िस्म उसूल दीन पर है, दूसरी क़िस्म उसूल फ़िक़्ह पर है और तीसरी क़िस्म फ़रई मसाइल पर है। ये किताब मोतबर किताब है, इसलिए बाद के अहले इल्म इस किताब से फ़तवा भी देते रहे और इसके मसाइल भी ज़िक्र करते रहे। हज़रत शेख़ुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की किताब है उसूलुल इफ़्ता व आदाबुहु, उसमें हज़रत ने फ़रमाया फ़इन्नहु मिनल कुतुबिल मुअतबरा कि ये उन किताबों में से है जो
معتبر کتابیں، اس وجہ سے الحاوی القدسی سے حوالہ نقل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 44 خلاصۃ الدلائل فی تنقیح المسائل، یہ امام حسام الدین علی بن احمد مکی رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 598 ہجری کی تصنیف ہے، جو در حقیقت مختصر القدوری کی شرح ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ متوفہ 1067 ہجری اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں انہ شرح مفید مختصر نافع، کہ ایسی کتاب ہے جو مختصر بھی ہے نافع بھی ہے، یعنی اس کتاب سے استفادہ کرنا اور اس کی بات کو آگے نقل کرنا درست ہے۔ اس کتاب میں جتنی بھی احادیث موجود ہیں ان کی تخریج کی ہے علامہ عبد القادر قرشی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 775 ہجری، صاحب الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ۔ ان کی اس کتاب کا نام ہے الطرق والوسائل الی معرفت احادیث خلاصۃ الدلائل۔ تو معلوم ہوا کہ اس کتاب کی اہمیت اس قدر ہے کہ علامہ عبد القادر قرشی نے اس میں موجود روایات کی تخریج کی۔ نمبر 45 المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، علامہ برہان الدین محمود بن احمد بن عبد العزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 616 ہجری۔ موصوف اتنے متبحر عالم تھے کہ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ بڑے القابات کے ساتھ کیا ہے۔ الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ میں فرمایا کان من کبار الائمۃ و اعیان الفقہاء الامہ اماما ورعا مجتہدا متواضعا عالما کاملا بحرا ذاخرا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ میں ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اسلوب یہ رکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے جامع الاصول کے مسائل ذکر کیے، یعنی امام محمد کی 6 کتابوں کے مسائل جسے کتب ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے وہ مسائل ذکر کیے جو نوادر میں سے ہیں، اور پھر وہ مسائل ذکر کیے جو فتاوی اور حوادث نئے پیش آمدہ مسائل، یعنی اس کتاب میں 3 قسم کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے امام محمد کی 6 کتابوں سے یعنی کتب ظاہر الروایہ کے مسائل ہیں، اور پھر اس کے بعد نوادر کے مسائل ہیں، اور تیسرے نمبر پر فتاوی اور حوادث یعنی نئے پیش آمدہ مسائل۔ اس بات کی صراحت انہوں نے خود مقدمے میں کی ہے کہ جماعت مسائل المبسوط والجامعین والسیر والزیادات والحقت بها مسائل النوادر والفتاوی والواقعات، کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر مبسوط، جامع الصغیر، جامع الکبیر، زیادات، واقعات، نوادر کے مسائل کو جمع کیا، اور میں نے اپنے والد سے جو باتیں سنی انہیں بھی جمع کیا، اور اپنے مشائخ اور اساتذہ سے جو مسائل سنے میں نے ان کو بھی جمع کیا۔ یہ بات مصنف نے اپنے مقدمے میں ذکر کی۔ میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی کہ ایک کتاب ہے المحیط الرضوی کے نام سے، جس کا تذکرہ ماقبل میں ہوا تھا، اور یہ ہے المحیط البرہانی، کہ یہ جو بات مشہور تھی کہ المحیط الرضوی میں یہ مسائل اس طرح ہیں کہ پہلے ظاہر الروایہ اور پھر نوادر پھر فتاوی، تو وہ بات درست نہیں ہے۔ وہ محیط الرضوی میں وہ مسائل کی ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ مسائل کی ترتیب ہے محیط البرہانی میں۔ اس لیے یہ جو ہمارے علماء نے محیط رضوی کے بارے میں یہ بات کہی، جیسے علامہ شامی رحمہ اللہ نے، اس وقت بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی اصول الافتاء و آدابہ کے حوالے سے، کہ علامہ شامی کے سامنے وہ کتاب نہیں تھی، تو انہوں نے جیسے وہ بات سنی تو اس کو آگے ذکر کر دیا، لیکن چونکہ اس وقت محیط برہانی چھپ چکی ہے 25 جلدوں میں ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ سے، اور مصنف نے خود بھی مقدمے میں صراحت کی ہے کہ میں نے پہلے ظاہر الروایہ اور پھر میں نے نوادر اور پھر فتاوی اور واقعات کے مسائل کو ذکر کیا ہے، تو موجودہ مطبوعہ نسخے میں یہی ترتیب ہے، لہٰذا محیط رضوی کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں۔ اور پھر میں نے ایک بات عرض کی تھی اصول الافتاء کے حوالے سے بھی کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بھی وہ کتاب دیکھی ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد نعیم اشرف صاحب نے بھی، کہا ہم نے ایک مخطوطہ دیکھا، اس مخطوطے میں یہ ترتیب موجود نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ جو مسائل کی ترتیب ہے وہ صرف محیط برہانی میں، تو محیط برہانی کے اندر یہ سب سے ایک جامع ترتیب کہ اس میں گویا 3 قسم کے مسائل موجود ہیں، اور اس پہ سب سے پہلی دلیل مصنف کی خود صراحت، دوسری دلیل کتاب مطبوعہ ہے، اور مطبوعہ کتاب کے اندر یہی ترتیب موجود ہے۔ محیط کا معنی کیا ہے؟ محیط کا معنی احاطہ کرنے والی کتاب، چونکہ اس کتاب میں انہوں نے 3 قسم کے مسائل ذکر کیے، مسائل الاصول بھی،
نوادر بھی، فتاوا بھی، اس لیے اس کا نام رکھا محیط، یعنی ایسی کتاب گویا کہ وہ پوری فقہ کا احاطہ کر رہی ہے۔ فقہ حنفی میں جب بھی نام آئے گا محیط کا مطلق تو اس محیط سے مراد محیط برہانی ہوگی۔ اس لیے اصول الافتاء و آدابہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر مطلق کہیں بھی اس کتاب کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس سے مراد محیط برہانی ہے۔ اذا اطلق لفظ المحیط فالراجح ان المراد به المحیط البرہانی کما ذکرہ ابن امیر الحاج الحلبی، یعنی جب بھی محیط کا لفظ کتابوں میں آئے گا کہ یہ مسئلہ محیط میں ہے تو اس سے مراد ہوگا محیط برہانی، یعنی یہ مطلق کا فرد کامل محیط رضوی نہیں ہے بلکہ محیط برہانی۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اسی المحیط البرہانی کا ایک اختصار بھی کیا جس کا تعارف آگے آئے گا، جسے ذخیرۃ الفتاویٰ کہتے ہیں۔ تو ذخیرۃ الفتاویٰ اسی المحیط البرہانی کا اختصار ہے۔ اب یہ جو محیط البرہانی ہے آپ متقدمین کی کتابوں میں پڑھو گے، خاص طور پہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ، علامہ ابن نجیم، ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ اس کتاب سے فتویٰ نہ دیا جائے۔ جیسے اب علامہ ابن حمام متوفی 861 ہجری کی عبارت ہے، لا یحل النقل من الکتب الغریبہ، کتب غریبہ سے فتویٰ نقل نہ کیا جائے، اور کتب غریبہ میں انہوں نے شمار کیا تھا محیط برہانی کو۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ صاحب بحر الرائق متوفی 970 ہجری، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کہا انہ مفقود فی دیارنا لا یجوز الافتاء منہ، کہ یہ کتاب ہمارے دیار کے اندر مفقود ہے، لہٰذا اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ تو گویا متقدمین کی کتابوں میں، متاخرین کی کتابوں میں محیط برہانی کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اس سے فتویٰ نہ دیا جائے، اور نہ دیا جانے کی وجہ کیا تھی کہ یہ کتاب مفقود ہے۔ دیکھیں یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب رطب و یابس کا مجموعہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کا مصنف مجہول ہے یا اس کتاب کے اندر غیر معتبر باتیں، بلکہ فتویٰ نہ نقل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کتاب اس دور میں موجود نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ کتاب اس دور میں موجود ہے اس لیے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1304 ہجری، حضرت کی رائے بھی شروع میں یہی تھی کہ اس کتاب سے فتویٰ نہ دیا جائے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے النافع الکبیر لمن یطالع جامع صغیر میں یہی بات بتائی کہ لا یجوز الافتاء منہ لکونہ مجموعا للرطب والیابس، کہا کہ اس سے فتویٰ نقل نہ کرو اس لیے کہ یہ رطب و یابس کا مجموعہ ہے۔ لیکن علامہ لکھنوی نے بھی پہلوں پر اعتماد کر کے یہ بات کہی، انہوں نے خود اس کتاب کا کوئی نسخہ دیکھا نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے بھی سجدہ سہو کیا اور اپنی بات سے رجوع کیا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی کا رجوع ثابت ہے، اور انہوں نے اس بات سے رجوع کیا ہے اپنی دوسری کتاب الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ میں۔ الفوائد البہیہ میں جب انہوں نے محیط برہانی کا تذکرہ کیا اور مصنف کے حالات لکھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو اب پڑھا ہے اور میں نے اس کتاب کو دیکھا، اب اس سے فتویٰ دینا جائز ہے، یہ رطب و یابس کا مجموعہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مصنف مجہول ہے۔ نہ فتویٰ ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کتاب موجود نہیں تھی۔ تو کا بسا اوقات کوئی کتاب کسی ایک علاقے اور شہر میں موجود نہیں ہوتی، لیکن دوسرے علاقے اور شہر میں اس کا کوئی نسخہ موجود ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ اس سے فتویٰ دینا جائز ہے۔ ان کی عبارت یہ فَإِنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِي كَوْنِهِ مُعْتَمَدًا فِي نَفْسِهِ، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کتاب اب قابل اعتماد ہے۔ قَدْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنْ أَرْبَابِ الْاعْتِمَادِ وَأَفْتَوْا بِنَقْلِهِ، بعد میں آنے والے ارباب اعتماد نے اس پر اعتماد بھی کیا اور انہوں نے اس سے فتویٰ بھی دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اب جو لوگ علامہ لکھنوی کا یہ قول نقل کرتے ہیں النافع الکبیر سے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے فتویٰ نہ دو، وہ علامہ لکھنوی کی بات کی تصنیف نہیں دیکھتے کہ علامہ لکھنوی کی الفوائد البہیہ بات کی تصنیف ہے اور اس کتاب میں ان کا اس بات سے رجوع ثابت ہے، اس وجہ سے اس پہ فتویٰ دیا جائے گا۔ النافع الکبیر کا وہ نسخہ جس پہ حاشیہ ہے، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ سے چھپا ہے حواشی کے ساتھ، اس پہ علامہ عبدالحی لکھنوی کا اپنا حاشیہ ہے۔ حاشیے میں بھی علامہ لکھنوی نے رجوع کیا، پہلے یہ بات ذکر کر دی، بعد میں جب وہ اس کتاب پہ حواشی لکھنے لگے تو حاشیے میں جو ان کی عبارت موجود ہے وہ عبارت یہ ہے قد وفقنی اللہ تعالی بعد کتاب هذه الرسالہ بمطالعۃ المحیط البرہانی فرأیتہ لیس جامعا للرطب والیابس، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کتاب محیط برہانی کو پڑھا تو میں نے دیکھا یہ رطب و یابس کا مجموعہ نہیں ہے، بل فیہ مسائل منقحۃ، اس میں مسائل کو بڑی تنقیح کے ساتھ ذکر کیا ہے، وتفاریع مرصصۃ، اور تفریعات کو بڑی
بڑی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ثم تأملت فی عبارت فتح القبیر و عبارت ابن نجیم، پھر میں نے فتح القدیر کی عبارت کے اندر غور و فکر کیا، ابن نجیم کی عبارت میں فعلمت ان المنع من الافتاء منہ لیس لکون جامع للغص والسمین، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ منع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ رطب و یابس کا مجموعہ ہے، بل لکونہ مفقودا نادر الوجود فی ذلک العصر، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ کتاب اس زمانے کے اندر مفقود تھی۔ وہذا الامر یختلف باختلاف الزمان، اور یہ وہ بات ہے کہ زمانے کے مختلف ہونے سے معاملہ اس میں مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی کتابوں میں یہ جو بات ملتی ہے کہ محیط برہانی سے فتویٰ نہ دیے جائے، اس کی وجہ مصنف کا مجہول ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ کتاب کا رطب و یابس پر مشتمل ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ کتاب اس دور میں مفقود تھی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ علامہ ابن حمام نے بھی اور علامہ ابن نجیم نے بھی۔ ابن حمام نے بات کہی تو ان پر اعتماد کر کے ابن نجیم نے کی، انہی پر اعتماد کر کے علامہ عبدالحی لکھنوی نے کی، لیکن بعد میں علامہ لکھنوی نے اپنی بات سے رجوع کر دیا، اس لیے اب اس کتاب سے حوالہ دیا جا سکتا ہے اور فتویٰ دیا جانا بھی اس سے جائز ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی اصول الافتاء و آدابہ میں حضرت نے بھی اس کتاب کے بارے میں فرمایا وقد طالعت منہ قدرا یعتد بہ، کہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے ایک حد تک، وانہ ذکر فی جمیع الابواب، اور انہوں نے تمام ابواب کے مسائل لیے ہیں، مسائل ظاہر الروایہ ثم مسائل النوادر ثم النوازل والفتاوی بترتیب جید فلا يمکن القول بانہ خلط بین الرطب والیابس، کہ ان کی یہ ترتیب ہے، سب سے پہلے ظاہر الروایہ لاتے ہیں، پھر نوادر کے مسائل اور پھر فتاوی اور حوادث کے مسائل، بڑی ہی عمدہ ترتیب کے ساتھ۔ یہ کتاب رطب و یابس کا مجموعہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا جنہوں نے بھی اس کتاب کو دیکھا ہے سب نے یہی بات کی ہے کہ یہ کتاب درست ہے، اس وجہ سے اس سے حوالہ بھی دیا جائے۔ حضرت نے آخر میں کہا فَيَنبَغِي أَن يُعَدَّ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ، مناسب یہ ہے کہ اس کتاب کو شمار کیا جائے ان کتابوں میں جو امہات یعنی بنیادی کتابیں، تو اس لیے بنیادی کتابوں میں شمار ہے المحیط البرہانی کا۔ اور بنیادی کتابوں میں کیوں شمار ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ تینوں مسائل کی جامع، اس سے پہلے کوئی کتاب اس نوعیت کی نہیں تھی، یعنی اس سے پہلے یہ کتابیں تو لکھی گئی، امام محمد نے ظاہر و روایہ یا رقیات جرجانیات یا عمالی نوادر آئے یا فتاوی اور حوادث آئے، لیکن ایسی کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں تھی کہ جس نے سب کو یکجا کر دیا۔ تو بہرحال یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، اب یہ کتاب نہایت علمی تحقیق کے ساتھ حواشی کے ساتھ 25 جلدوں میں ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے طبع ہے، اور اس کے شروع میں 141 صفحات پر مقدمہ ہے، جس میں فقہ حنفی کی کتابوں میں بعض کتابوں کا تعارف بھی ہے، مصنف کا بھی تعارف ہے، محیط برہانی کا بھی تعارف ہے، اس کتاب کے نسخوں کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کتاب پر جو تحقیق کی گئی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب کی کتاب پر تخریج بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کتاب سے حوالہ نقل کرنا ٹھیک ہے۔